یا ایہا الذین آمنو، اے میرے پیارے گیانی ایمانی بندو، علیکم انفسکم، تم جب گیان اور ایمان پر آ چکے ہو، اس کی حفاظت کرنا، اپنے نفس، اپنے بدن، اپنے جان، اپنے ایمان اور اپنے گیان کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم، تمہیں کوئی گیان اور ایمان کے معاملے میں بھٹکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، ہاں، تمہیں غلط راہ پر نہ ڈال دے، حق سے نہ ہٹا دے۔ من ضل، لا یضرکم من ضل، جو پہلے سے گمراہ ہے، اگیانی ہے، اذا اہتدیتم، تم تو گیان ایمان ہدایت پر آ چکے ہو، الی اللہ مرجعکم، سچے مالک اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، جمیعا، تم تمام کو، فینبئکم، سچا مالک اللہ تمہیں باخبر کرے گا، بما کنتم تعملون، تم دنیا میں گیان ایمان سمجھنے کے بعد کتنا اس پر چلے، کتنی لاپرواہی کیے اور کتنا دنیا مایا کے پیچھے، متاع قلیل، متاع غرور کے پیچھے بھاگے۔ فانی چیزوں کے لیے تم نے کتنا وقت دیا، باقی کے لیے، جنت کے لیے کتنا وقت دیا، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کے لیے کتنا وقت دیا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے میرے پیارے گیانی ایمانی بندو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، جب اللہ نے سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ آیت نازل نہیں کی تھی تو اس آیت پر عمل ہوتا تھا، جب وہ نازل ہوئی تو یہ منسوخ ہو گئی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے میرے پیارے گیانی ایمانی بندو، شہادت بینکم، تم جب مرنے کا وقت آئے تو جو کچھ وصیت کر رہے اس کی گواہی اور شہادت کے لیے لوگوں کو قائم کر لو، ان کو گواہ بنا لو۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کی حاضری آئے، موت کا وقت آئے، اسے لگے اب میں مرنے والا ہوں، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، دو بڑے عدل والے گواہ قائم کر لے ان کے سامنے، بڑے بیٹے، چھوٹے بیٹے، کس کو کیا وصیت کرنا یہ کرے۔ یہ اس وقت تھا جب اللہ نے وراثت کی آیت نازل نہیں کی تھی۔ ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، یا تمہارے قریب یا دور کے کوئی بھی دو گواہ کھڑے کرنا ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر پہ ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور اس سفر میں مصیبت موت کی تمہیں پہنچ گئی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔